بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا لیکچر جو ہے وہ سیکنڈ پارٹ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بعثت سے ہجرت تک، بعثت من نبوت سے ہجرت تک کے 13 سال کی لائف کو آج ہم نے ایونٹ وائز دیکھنا ہے، جیسے ہم نے لاسٹ اس کو دیکھا تھا۔ پھر آپ کو بتاتا جاؤں، یہ لیکچر سیریز جو ہے اسلامیات کے ون پیپر میں جو اسلامیات کا پورشن آتا ہے 10 نمبر کا، یا اگر ایف پی ایس سی کا ہے تو 20 نمبر کا، یہ اس کے لیے ہے، اور لیکچر اسلامیات کے لیے ہے۔ تو پوری بک کو انشاءاللہ ہم لیکچر وائز اسی طرح سے ہم کرتے جائیں گے۔ تو چلتے ہیں جی ٹاپک کی طرف۔ ہمارا ٹاپک ہے بعثت سے ہجرت تک کا، 40 سال کی عمر مبارک سے 53 ایئر کی عمر مبارک تک ہمارا جو آج کا ہے وہ ہمارا ٹاپک ہوگا۔ بعثت من نبوت، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر مبارک جو 40 سال کے قریب تھی، تو معاملات کچھ ایسے ہو گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ذہنی اور بڑا مطلب ایک گیپ تھا۔ نبی جو ہوتا ہے وہ بائی برتھ نبی ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے ہی وہ بت پرستی اور ان سے چیزوں سے بہت دور تھے، تمام ان غلط کاموں سے، چیزوں سے۔ سو ویسے ہی آپ اکیلے رہتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کرتے تھے کہ یوں ستو لے جاتے اور مکہ سے کچھ میل دور غار ہیرا جو تھی وہاں پر تشریف لے جاتے۔ آپ ستو لے کے جاتے تھے، تو یہ عرب کا پسندیدہ مشروب ہے۔ اب کوشچن یوں آتا ہوتا ہے کہ عرب کا پسندیدہ مشروب ستو، تو آپ وہاں غار ہیرا تشریف لے جاتے، آپ کے ساتھ حضرت خدیجہ بھی جو تھیں وہ آپ کے ہمراہ جاتی، اور قریب ہی کسی جگہ پہ آپ بھی موجود رہتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا رمضان جو تھے وہ اس غار میں قیام فرماتے، کچھ ٹائم راستے میں جو مہمان اور مساکین اور مسافر ہوتے ہیں ان کو کھانا کھلاتے، اکثر وقت عبادات میں گزارتے۔ تو نبوت سے 3 سال پہلے یہ جو خلوت نشینی والا معاملہ تھا نا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فکس کر دیا گیا۔ جب 40 سال کی عمر مبارک ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے نوازا گیا۔ حضرت جبرائیل امین آئے اور قرآن کی چند آیات جو تھیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے۔ یہ واقعہ رمضان کی 17، یا یہ زیادہ امپورٹنٹ جو مین ہے وہ 21 رمضان المبارک 10 اگست 610 عیسوی کا ہے۔ عمر مبارک آپ کی ہے 40 سال، شمسی حساب سے آپ کی عمر مبارک ہے 39 ایئرس۔ اس کی تفصیل جو ہے وہ حضرت عائشہ جو ہے وہ روایت کرتی ہیں کہ جب جاتے آپ غار ہیرا میں تو حضرت جبرائیل امین آئے اور آپ کو کہا اقرا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ سو یوں پھر حضرت جبرائیل امین نے دوبارہ آپ کو کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے، حضرت جبرائیل امین نے پکڑا اور جوں دبونچا، اور پھر آپ نے کہا اقرا۔ تو یہ تیسری مطلب 5 آیات نازل ہوئی سورہ الگ کی، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ تو سورہ الگ کی پہلی 5 آیات پہلی وحی میں نازل ہوئی۔ جب یہ آیات نازل ہوئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً واپس پلٹے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دل جو تھا وہ دھک دھک کر رہا تھا۔ فوراً حضرت ختیجہ کے پاس آئے اور فرمایا کہ آپ مجھے چادر اوڑھ دیں۔ اس کے بعد حضرت ختیجہ کو آپ نے اس واقعے کی سب سے پہلے اطلاع دی اور فرمایا کہ مجھے تو اپنی جان کا ڈر لگ رہا ہے۔ تو آپ نے، حضرت ختیجہ نے آپ کو تسلی دی، فرمایا آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ پریشان نہ ہو۔ اس کے بعد حضرت ختیجہ آپ کو اپنے چچیرے بھائی، ان کا نام تھا ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبد العزا، ان کے پاس لے گئی۔ یہ عیسائی تھے اور عبرانی وغیرہ لکھنا جانتے تھے، تو انہوں نے انجیل میں کے حساب سے بتایا کہ آپ پر اللہ نے جو ہے وہ نبوت نازل کی ہے، جس طرح سے حضرت موسیٰ پر جو تھی وہ نبوت نازل ہوئی ہے۔ تو اس معاملے کے بعد، یعنی پہلی وحی کے بعد کیا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حالت تھی وہ تذبذب کا شکار ہو گئی۔ تو وحی کے درمیان وقفہ آ گیا، جس کو کہا جاتا ہے فترہ وحی، وحی میں وقفہ۔ اب یہ بندش کچھ دنوں تک تھی، کچھ مہینوں تک تھی۔ یہ تو آپ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت جب تک سنبھلی تو اس وقت تک یہ جو تھا وحی میں گیپ آیا۔ پھر دوبارہ وحی نازل ہوئی تو اس دفعہ سورہ المدثر کی آیات نازل ہوئی، یا ایھا المدثر۔ تو دوسری وحی کی جو آیات ہیں وہ کس میں آتی ہیں؟ سورہ المدثر، دوسری وحی نازل ہوئی۔ اس کے بعد وحی کی اقسام ہے، وحی کی لغوی معنی ہے چپکے سے بات کرنا، اشارہ کرنا، دل میں بات ڈال دینا۔ اصطلاحی معنی ہے کہ وہ کلام، وہی وہ کلام ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ کلام جو اپنے کسی رسول یا نبی پر بھیجتا ہے۔
دو اقسام ہوتی ہیں وہی کی، ایک جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں وہی مطلوع جسے قرآن مجید ہے، ایک جس کی ہم تلاوت نہیں کرتے جسے احادیث مبارکہ جس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ کاتب وحی کی تعداد جو لکھنے والے ہیں ان کی 42 تعداد ہے۔ جو وحی کا نزول تھا وہ ڈفرینٹ طور پر ہوتا ہے، کئی خواب آتے، کئی حضرت جبرائیل امین آتے، کئی فرشتے انسانی شکل میں آتے۔ تو انسانی شکل میں جب فرشتے لے کے آتے وہی، تو وہ اکثر جو تھے وہ حضرت دحیہ کلبی کی شکل میں فرشتے جو تھے وہ وہی لے کر آتے تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال تک یعنی خفیہ تبلیغ کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ پہلے پہلے کیا معاملہ تھا کہ جو تھا وہ جو قریب کے جو رشتہ دار تھے، دوست تھے، گھر والے تھے، ان پر آپ نے اسلام کی دعوت کو مطلب کہا۔ سب سے پہلے اسلام کی دعوت قبول کرنے والوں میں، جیسے آپ نے گھر سے سٹارٹ کیا تو آپ کی بیوی حضرت خدیجہ انہوں نے اسلام قبول کیا، تو عورتوں میں سب سے پہلے انہوں نے کیا۔ آپ کے ذات کردہ غلام اور آپ کے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ ان کو اسلام قبول کیا، تو آزاد کردہ غلام میں سب سے پہلے حضرت حارث نے، آپ بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی نے، بڑوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق نے۔ یہ وہ چند چیدہ چیدہ لوگ تھے جنہوں نے پہلے ہی دن اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کی تبلیغ کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ اٹھنا، تو یوں دوستوں کے ساتھ کرتے کرتے حضرت عثمان، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد، یہ سارے اشرا مبشرہ کے صحابہ کرام ہیں، انہوں نے کیا کیا، اسلام قبول کر لیا۔ اور یہ چند وہ لوگ ہیں جو اسلام کا ہر اول دستہ ہیں۔ ان میں انہی شروع کے اسلام لانے والوں میں حضرت بلال حبشی بھی ہیں۔ تو غلاموں میں سب سے پہلے جنہوں نے اسلام قبول کیا وہ آتے ہیں حضرت بلال حبشی۔ تو ابتدا میں کیا ہوا، کچھ نازل جو ہوا، جو مطلب آپ سمجھ لیں کہ عبادات میں وہ نماز ہی تھی، تو 2 رکعت نماز جو صبح اور 2 رکعت شام کی جو نماز تھی وہ فرض کی گئی، اور اس کی جو سب سے پہلے نماز کی امامت جو تھی وہ سکھائی، جو حضرت جبرائیل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی امامت کی اور وہ آپ کو سکھائی۔ تو یہ جو معاملہ جو تھا وہ 3 سال تک خفیہ طور پر، انفرادی طور پر، چھپ چھپا کر جو تھا وہ چلتا رہا۔ لیکن یہ نہیں تھا کہ قریش کو اس بات کا پتہ نہیں لگا، اس کو بالکل پتہ تھا، لیکن انہوں نے توجہ نہیں دی۔ 3 سال تک انہوں نے بھی چپ کر کے رہا کہ کتنے کو لوگوں کو اسلام قبول کر لیں گے، ان کو نہیں پتا تھا کہ کیا معاملہ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا 3 سال کے بعد کہ اب آپ، سورہ شعراء نازل ہوئی اور آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ کیا کریں، ہم کھلے عام تبلیغ کریں۔ جب آپ کو حکم ہوا تو آپ سب سے پہلے کوہ صفا پر چلے گئے۔ تو اب کوشچن یوں آتا ہوتا ہے کہ اعلانیہ تبلیغ کا آغاز آپ نے کہاں سے کیا تھا؟ ماؤنٹ صفا سے کیا تھا۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا، کوہ صفا پہ گئے اور وہاں پر آپ نے آوازیں لگانا شروع کر دی، ہے بنی فہر، ہے بنی عدی۔ یہ بنی فہر قریش کا لقب تھا، بنی عدی بھی قریش قبیلے ہی ہیں، کہ سب اکٹھے ہو گئے، اور حتیٰ کہ کوئی آدمی جو خود نہ جا سکا اس نے اپنا کوئی قاصد ضرور بھیجا۔ ابو لہب بھی آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑا فیمس واقعہ ہے، کہ اگر آپ کو کہوں کہ یہ پہاڑ کی اس طرف ایک پوری جماعت ہے جو آپ پر حملہ کرنا چاہ رہی ہے، تو آپ میری بات مان لیں گے؟ سب نے کہا، بیک زبان ہو کے کہا کہ بالکل ہم آپ کی بات مان لیں گے۔ تو ابو لہب جو تھا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ میں آپ پہ اللہ کا نبی ہوں، آپ کو ایک عذاب سے خبردار کرنے آیا ہوں۔ اس پر ابو لہب جو تھا وہ آ گیا غصے میں، اور اس نے کہا کہ تو نے تو ہمارا سارا دن غارت کر دیا، ہم اس لیے جمع ہوئے تھے۔ تو اللہ کو قرآن الفاظ اس قدر ناپسند گزرے کہ پوری قرآن کی صورت نازل کر دی، سورہ لہم، جس میں فرمایا کہ تبت یدا ابی لہب و تب، اے ابو لہب، تو تیرے دونوں ہاتھ غارت ہوں، اور تو خود بھی غارت ہوں۔ اس کے بعد یہ معاملہ جو تھا، یہ 4 نبوی میں پہلی بار اسلام جو تھا وہ منظر عام پہ آیا، تو مشرکین جو تھے وہ اس بات کو دبانے پہ لگے۔ اب بہرحال بات یہ ہے کہ آپ کو میں بتا دوں کہ معاملہ تھا کیا۔ دیکھیں، یہ نہیں تھا کہ عرب میں صرف اسلام ایک نیا دین آیا تھا، بلکہ یہ لوگ دین ابراہیمی کے پیروکار تھے۔ کوئی بت پرستی کرتا تھا، کوئی سورج کی پوجا کرتا تھا، کوئی چاند کی پوجا کرتا تھا، کوئی آگ کی پوجا کرتا تھا۔ تو کوئی ایک نیا دین آ جاتا تو اس سے کیا فرق پڑنا تھا؟ ان لوگوں کو کیا ضرورت پڑی تھی؟ ضرورت یہ پڑی ہوئی تھی کہ اسلام جو ہے، کوئی اور دین جو ہے وہ لا سے شروع نہیں ہوتا، اسلام ایک واحد دین ہے جو لا سے شروع ہوتا ہے، یعنی پہلے نفی کرتا ہے، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی سوائے اللہ کے، مطلب۔ تو وہاں پر یہ بات جو تھی وہ ان کے لیے نہیں تھی دوبارہ، اس لیے انہوں نے کیا کیا، پلاننگ کی کہ یہ مسلمانوں کو اس چیز سے دور رکھا جائے۔ اب پوری پلاننگ کیا کی، ابو لہب جو تھا وہ وسلم کا چچا بھی تھے، اور پوری انہوں نے کیا کی، پلاننگ کی۔
اپنے ان کی شادی جو تھی وہ حضور وسلم کی دونوں صاحبزادیوں سے ان کو بھی طلاق دلوا دی۔ پھر ابو لہب کی بیوی جو تھی ام جمیل، عربی نام تھا اس کا، یہ حرب بن امیہ بنو امیہ کا سردار تھا، اور یہ حضرت ابو سفیان کی بہن بھی تھی۔ تو یہ جو تھی بڑی خبیث عورت تھیں اور بڑی زبان دراز تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بد زبانی کرتی تھی اور بڑا اس طرح کے معاملات کرتی تھی۔ تو قرآن نے بھی اس کو لقب جو دیا وہ دیا حمالۃ الخطب۔ سورہ لہب کی جو آخری آیات میں وہ اسی کا لقب ہے، حمالۃ الخطب، لکڑی ڈھونڈنے والی۔ یہ بھی لکڑی ڈھونڈتی تھی اور وہ سر میں وہ ڈال کے وہ پیچھے ایک بنا لیتی تھی، اس میں لکڑیاں رکھتی تھی، اور پھر اسی لکڑیاں رکھنے سے ہی اس کی موت ہوئی۔ دیوار کے سال ٹیک لگا کے بیٹھی تھی تو وہی پھندا جو تھا وہ اس کے گلے میں آ کے تو اسی سے اس کی موت ہوئی۔ پھر حضرت عثمان بن عفان جو تھے وہ ان کے چچا جو تھے وہ ان کو مارا کرتے تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر جو تھی وہ ان کی والدہ جو تھی وہ ان کے ساتھ بڑا سخت سلوک کیا انہوں نے۔ حضرت بلال جو تھے وہ غلام تھے امیہ بن خلف کے، جب ان کو پتہ چلا تو اس نے بھی کیا کیا، تپتی ریت پر آپ کو جو تھے وہ لٹا دیتے تھے، رسی ڈال کے گلیوں میں گھماتے، اور یوں بہت زیادہ ظلم کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے جب آپ کو دیکھا تو پھر آپ کو انہوں نے آزاد کروایا۔ پھر ان کے بعد آتے ہیں حضرت عمار، یہ بیٹے ہیں، ان کی والد ہیں حضرت یاسر اور ان کی والدہ ہیں حضرت سمیہ۔ یہ تمام بنو مخزوم کے غلام تھے، یعنی یہ ابو جہل کے غلام تھے۔ تو یہ جب ان کو پتہ چلا تو ابو جہل نے بھی جو تھا وہ پہلے حضرت عمار جو تھے انہوں نے اسلام قبول کیا، پھر ان کی تبلیغ سے حضرت یاسر نے، حضرت سمیہ نے اسلام قبول کیا۔ تو جب پھر پتہ چلا ابو جہل کو تو وہ حضرت سمیہ کو بھی انہوں نے سخت تکلیفیں دیں، ان کی تو شہادت ہی ہوگی، انہوں نے ابو جہل نے جو تھا وہ نیزہ مارا، وہ ان سے شہید ہوگی، حضرت یاسر بھی اس طرح سے شہید ہو گئے۔ تو یہ اسلام کی پہلی شہیدہ ہیں حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ، 5 نبی میں آپ کی شہادت ہوئی۔ پھر اس کے بعد عقبہ بن ابی معیط، یہ وہ خبیث بندہ تھا جس نے کیا کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یوں بیت اللہ میں نماز جو تھے وہ پڑھ رہے تھے، تو ابو جہل اور یہ سارے جو سردار تھے وہ اکٹھے ہوئے اور کہنے لگے جی کون ہے جو کیا کرے گا، اونٹ کی اوجری لائے گا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کریں گے تو ان کی پیٹھ پر ڈال دے گا۔ تو یہ جو بدبخت آدمی تھا عقبہ بن ابی معیط، یہ اس نے کہا، اس نے اونٹ یہ لایا اوجری اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر رکھ دی، اور یہ ہنسی مارے ایک دوسرے پر گرنے لگ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑے ہیں، حضرت فاطمہ نے جو تھا وہ جب دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ سے اوجری اٹھا کر پھینکی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا اور 3 بار فرمایا اے اللہ تو قریش کو پکڑ لے، ان کے لیے بد دعا کی، نام لے لے کے پکڑ دعا کی، اے اللہ ابو جہل کو پکڑ لے، عتبہ بن ربیعہ کو پکڑ لے، شیبہ بن ربیعہ، سارے وہ خبیث تھے جو اس وقت اس کام میں شریک تھے۔ پھر جب یہ معاملہ جو تھا وہ ظلم کا جو تھا وہ معاملہ ذرا اور تقویت بخشا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ خود تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ علانیہ تبلیغ کر رہے تھے، لیکن مسلمانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ تبلیغ کی طرف، یعنی کہ آپ نے چھپ چھپا کر ہی تبلیغ کرنے کا حکم دیا۔ معاملہ کچھ یوں پیش آیا کہ حضرت سعد بن نبی وقاص سردار تھے، تو وہ کچھ صحابہ کے ساتھ ایک پہاڑی پر نماز پڑھے تھے، تو یوں کچھ لوگوں قریش کے لوگ جو تھے وہاں سے گزرے اور ان کے ساتھ جو تھا وہ گالم گلوچ ہوا، لڑائی جھگڑے پہ ہی مار۔ تو حضرت سعد بن نبی وقاص نے اس بندے کو ایسا مکہ مارا وہ مر گیا۔ تو اسلام کی خاطر پہلے خون بہانے والے بھی حضرت سعد بن نبی وقاص۔ جب یہ معاملہ پہنچا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب مساحلت تو یہی ہے کہ آپ خفیہ تبلیغ کی طرف جائیں، تو آپ نے حضرت ارکم بن ابی ارکم کا جو گھر تھا اس کو سینٹر آف لرننگ قرار دے دیا گیا اور وہ دار ارکم کہلایا۔ یہ کام جو تھا وہ 5 نبوی سے جو تھا وہ پورا مسلمانوں کا ایک اجتماع جو تھا وہ سینٹر جو تھا وہ بن گیا تھا۔ اسی 5 نبوی میں شق القمر کا واقعہ پیش آتا ہے، یہ مینا میں واقعہ پیش آیا تھا۔ شق القمر کا مطلب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انگلی مبارک سے جو تھے وہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے، تو اس واقعے کو یہ شق القمر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سو یہ 5 نبوی کے واقعات جو ہیں وہ یہاں تک ہو گئے ہیں، 1 نبوی سے 5 نبوی کے واقعات جو ہیں وہ آج ہم نے اس میں ڈسکس کیے ہیں جی۔ نیکسٹ میں انشاءاللہ ہم آگے واقعات کو ڈسکس کریں گے۔ تھینک یو سو مچ جی، اللہ حافظ۔